کہ یہ روشنی آخر کس ذریعے میں سے گزرتی ہے. ہم اس بات کے تو عادی تھے کہ آواز کی لہریں کسی ذریعے میں سے گزرتی ہیں، لیکن اب سوال یہ اٹھا کہ روشنی کا ہم کیا کریں. آئنسٹائن کو اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں خبر بہت دیر میں ہوئی، لیکن وہ اس مسئلے کے اوپر، روشنی کی رفتار کے مسئلے کے اوپر ایک عرصے سے سوچتا رہا تھا، اور اس نے مائیکلسن مورلی ایکسپیریمنٹ کی توجیہ دو بنیادی مفروضوں کی بنا پر ایکسپلین کیا. یہ دو بنیادی مفروضے پوسٹولیٹس آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کہلاتے ہیں. پہلا پوسٹولیٹ یہ ہے کہ ہر انرشل فریم ہر دوسرے کے برابر ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ لاز آف فزکس یہاں پر لکھیں تو لاز آف فزکس اس فریم کے حوالے سے بھی ایگزیکٹلی وہی ہوں گے. اب یہ دیکھیے بڑی بنیادی بات ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنا ہوگا. اب انرشل فریمز تو انگنت ہوتے ہیں، آپ ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے. تو اگر آپ اس فریم میں کوئی آبزرویشنز، کوئی مشاہدات لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فزکس کے قوانین کی ایک شکل وضع کرتے ہیں، تو وہی شکل یہاں پر دکھائی دینی چاہیے. سو دس از اگین دی پرنسپل آف ڈیموکریسی. لیکن ایک بڑا فرق، اور یہ فرق دوسرے مفروضے سے آتا ہے، دوسرے پوسٹولیٹ سے آتا ہے، وہ یہ کہ روشنی کی رفتار کی ویلیو مستقل وہی ہوگی، کانسٹنٹ ہوگی، جو آپ اس فریم میں دیکھتے ہیں اور جو اس فریم میں دیکھتے ہیں. سو دا اسپیڈ آف لائٹ از این ایبسولوٹ کانسٹنٹ. آپ نے اگر یہاں پر میجر کیا 3 × 10⁻10 سینٹی میٹر پر سیکنڈ، تو وہی ویلیو آپ یہاں پر میجر کریں گے، بے شک اس فریم اور اس فریم کے درمیان کتنی ہی زیادہ ویلوسٹی کیوں نہ ہو. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک ٹارچ کھڑا ہے یا آپ اس کو لے کر دوڑ رہے ہیں، ہر صورت میں اس سے جو روشنی نکلتی ہے وہ ایک ہی رفتار پر حرکت کرے گی، آگے جائے گی. تو یہ دو پوسٹولیٹس آف اسپیشل ریلیٹیوٹی ہیں. آئنسٹائن نے ان تک کیسے رسائی حاصل کی، کس طرح سے یہ سوچا، یہ ایک لمبی کہانی ہے. اس نے الیکٹرو میگنیٹزم اور ویوز کے حوالے سے دیکھا تھا. یہ سوال کیا تھا کہ اگر میکسویلز ایکویشنز، اور ان کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، اگر میکسویلز ایکویشنز اس فریم میں درست ہیں تو کن حالات میں اس فریم میں بھی درست ہوں گے. یہ وہ موٹیویشن تھی جس سے آئنسٹائن نے یہ دو پوسٹولیٹس بنائے. اب کیا یہ پوسٹولیٹس درست ہیں؟ پوسٹولیٹس کبھی درست ثابت نہیں ہو سکتے. ان کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ ان سے جو آپ نتائج برآمد کرتے ہیں ان کو آپ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ، تجربے کے ساتھ بار بار ملاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر وہی چیز ملتی ہے جو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان پوسٹولیٹس میں کچھ حقیقت ہوگی. اب ہم نے ان پوسٹولیٹس کو لاکھوں بلکہ کروڑوں دفعہ ٹیسٹ کیا ہے مختلف ایکسپیریمنٹس میں، اور ہر دفعہ ان کو درست پایا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پوسٹولیٹس کو لیتے ہوئے، درست مانتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. ان مفروضوں میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر دو واقعات جو ایک وقت پہ ہوتے ہیں، جس کو سائملٹینیس ایونٹس کہا جاتا ہے، اور جو میرے حساب سے سائملٹینیس ہیں، اس آبزرور کے مطابق مختلف وقتوں پر رونما ہوئے ہوں گے، جو میرے حساب سے تیزی سے رائٹ کی طرف دوڑ رہا ہے. تو سائملٹینیٹی از ریلیٹو. دو واقعات جو ایک ہی وقت پر ہوتے ہیں کسی ایک فریم میں، دوسرے کے مطابق کسی اور وقت پر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں فرق آ جاتا ہے ٹائم کے لحاظ سے. اب اس کو سمجھنے کے واسطے سب سے پہلے ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسپیڈ آف لائٹ کو کس طرح سے شامل کرتے ہیں جب ہم کلاکس کو سیٹ کرتے ہیں کسی فریم کے اندر.
ہر فریم کا ایک ہی ٹائم ہوگا، اور فریم سے مراد یہ کہ ہم نے ایک آبزرور یا کئی آبزرورز رکھے ہوئے ہیں اس فریم میں جو ایٹ ریسٹ ہیں ایک دوسرے کے حساب سے. اب چونکہ اسپیڈ آف لائٹ انفینٹ نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے روشنی کو بھی، اس لیے ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مختلف گھڑیوں کو، مختلف کلاکس کو کس طرح سے سیٹ کریں یا کس طرح سے سنکرونائز کریں تاکہ اس فریم میں ایک ہی ٹائم ہو. یہاں دو گھڑیاں ہیں، ایک اے کے اوپر ہے اور ایک بی پر ہے. ان کے درمیان فاصلہ 90 ملین کلومیٹرز ہیں. اب چونکہ روشنی وقت لگاتی ہے بی سے اے تک پہنچنے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ روشنی جو بی سے چلی تھی وہ اے تک کافی دیر بعد پہنچی، اور اگر اتنا فاصلہ ہے 90 ملین کلومیٹر تو اس کے لیے 5 منٹ درکار ہیں. اگر اے میں 3 بجے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی کو اگر ہم دیکھ سکتے تو وہاں پر ہمیں 2:55 نظر آتے. وہ اس لیے کہ جو روشنی وہاں سے چلی وہ 2:55 پر چلی تھی، 5 منٹ لگے بی سے اے تک پہنچنے میں. اب ہمیں پتا ہے کہ جو ایکچوئل ٹائم ہے وہاں پر بی پہ وہ 3 بجے ہیں. اگر 3 بجے اے میں ہیں تو 3 بی میں بھی بجے ہیں. اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک فریم آف ریفرنس کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح سے تمام گھڑیوں کو سیٹ کر سکتے ہیں یا سنکرونائز کر سکتے ہیں. سو وی ٹیک دا اسپیڈ آف لائٹ انٹو اکاؤنٹ، اور ایک ہی ٹائم ہے ایک فریم آف ریفرنس کے لیے، تمام آبزرورز کے لیے جو اس فریم آف ریفرنس میں رہتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ 2 فریمز آف ریفرنس ہیں، اور ایک فریم آف ریفرنس وہ ہے، چلیے یہ پہلا فریم آف ریفرنس آپ کا ہے. آپ ایک ریل کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور یہ بہت سموتھ ہے اور بہت تیزی سے اس طرف جا رہی ہے. میں زمین پہ کھڑا ہوں. آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے، اور اس ٹارچ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ چھت سے نیچے کی طرف آتی ہے. چھت سے زمین تک کا فاصلہ یا فرش تک کا فاصلہ h ہے. تو روشنی کو اوپر سے نیچے آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ h/c. یہ ٹائم آپ نوٹ کریں گے. آپ کی جو گھڑی ہے اس کے مطابق it took time h/c for the light to come from the ceiling to the floor. میں زمین پر کھڑا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ٹارچ کی روشنی چھوڑی ہے اوپر سے نیچے تک، لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ کہ چونکہ آپ تیزی سے حرکت کر رہے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، تو جب روشنی اوپر سے نیچے آتی ہے تو جو فرش ہے وہ سیدھے ہاتھ کو جا چکا ہے آگے. یہ کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ اس کی ویلیو ہے v/t. لہذا اس ٹرائنگل سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو ٹوٹل فاصلہ لائٹ طے کرتی ہے وہ ہے v² ΔT² پلس h². تو پائتھاگورس تھیورم استعمال کر کے یو گیٹ d = h² پلس v² ΔT². اب اس کو ہم ڈیلٹا ٹی کے لیے سالو کر سکتے ہیں، اور سالو کرنے سے ڈیلٹا ٹی از √h² پلس v ΔT² ڈیوائڈ بائی c. تو میرے مطابق اگرچہ ٹائم ڈیلٹا ٹی ہے لیکن آپ کے مطابق ڈیلٹا ٹی پرائم ہے. یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ڈیلٹا ٹی پرائم اور ڈیلٹا ٹی کا ریلیشن ہے ڈیلٹا ٹی پرائم از اکول ٹو ڈیلٹا ٹی √1 مائنس v ڈیوائڈیڈ بائی c². سو ڈیلٹا ٹی پرائم از اکول ٹو ڈیلٹا ٹی ڈیوائڈیڈ بائی گاما. گاما ایک کوانٹٹی ہے جس کو ہم اپنی سہولت کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں ایز 1 ڈیوائڈیڈ بائی √1 مائنس v²/c². اب یہ دیکھیں کہ گاما کی ویلیو نارملی تو بہت بہت قریب ہوتی ہے 1 کے، اس واسطے کہ آپ تیز ترین راکٹ میں اگر سفر کریں تو بھی وہ روشنی کی رفتار کا 1 ملینتھ بھی نہیں بنتا.